عام اور خاص، عام اور خاص. میں اس کو یعنی آپ اس کے نوٹس بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے. میں اب اس کو ایک ایک لفظ پڑھ کر سناؤں گا، زیادہ وقت ہو جائے گا، لیکن میں سمجھانے پر زیادہ دھیان دے رہا ہوں. عام اور خاص میں فرق ہے. عام کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو وہ عام اور جام نہیں، عام عین والا، وہ الف والا ہے. اب نہیں عام، شاید آج عام بھی آنے والے ہیں، پھل بہت کھا رہے ہیں آپ. گھر میں بیوی بھی اتنا کاٹ کاٹ کے نہیں دیتے بیچارے جتنا دے رہے. عام کا مطلب ہوتا ہے جو سب کو شامل ہو. عام دعوت، دعوت ہی ہے. اور خاص، خاص دعوت کچھ کے لیے ہو. سمجھ میں آئے؟ عام سب کے لیے اور خاص کچھ کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اس میں یہ حکم کس کے لیے ہے؟ عرب کے بندوں کے لیے، سارے بندوں کے لیے، کسی کے لیے؟ تو جو چیز سارے لوگوں کے لیے ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی دوسرے احکام بھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ 4 نکاح کے مقابلے میں اب زیادہ بھی اگر کوئی اپنے آپ کو ہبہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے کچھ شرطوں کے ساتھ کہا کہ اس سے آپ نکاح کر سکتے ہو. تو یہ کس کے لیے؟ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ مؤمنین کی بجائے آپ کے لیے خاص ہے. تو 4 سے زیادہ نکاح کرنا کس کے لیے خاص تھا؟ یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، یعنی سحری کی، پھر اس کے بعد افطار نہیں کی، سحری بھی نہیں کی، پھر اگلا روزہ جاری. تو کتنے روزے ہو گئے یہ لگاتار؟ اس کو صوم وصال کہتے ہیں، جڑے ہوئے روزے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا. آپ نے ناپسند کیا اس کو اور ڈانٹا آپ نے، اور آپ نے کہا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. انما یطعمنی ربی ویسقین، کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. تو آپ نے کیا کہا یہاں پر؟ میں تمہاری طرح ہوں، یعنی آپ نے پسند کیا یہ. تو صوم مثال عام ہے سب کے لیے نہیں، یہ نبی کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ کو کھلاتا ہے، کہ ہم کو کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ پسند نہیں کیا کہ روزہ دوسرے بھی یہ رکھیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان کیا ہیں؟ خسارے میں. ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں؟ اگر مگر سارے انسان خسارے میں ہے کہ نہیں؟ آگے کچھ ہے کیا؟ اچھا اچھا، آپ کو صورتیں یاد نہیں سب، آپ بھی فقہا بن رہے ہیں ابھی، آگے بھی ہے. آگے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. تو معلوم ہوا کہ عام ایک حکم ہے، انسان خسارے میں ہے، لیکن اللہ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو بتایا کہ جو خسارے میں نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خاص ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یعنی عموم نہیں ہے اس میں کہ سب خسارے میں ہیں، ایسا نہیں، سوائے ان لوگوں کے. تو ان کو کیا کیا اللہ نے؟ کاٹ کے الگ کر دیا، ان کو کاٹ کے الگ کر دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاص کہتے ہیں. کبھی خاص جو ہوتا ہے وہ کسی حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کسی کا نام لے کے کہا جائے کہ یہ اس کے لیے حکم ہے. مثال کے طور پر یعنی امامت کے اعتبار سے احکام ہیں، یہ احکام کس کے لیے ہیں؟ مقتدی کے لیے یا امام کے لیے ہیں؟ امام کے لیے ہیں. سارے لوگوں کے لیے ہیں وہ نہیں ہے. بعض احکام مقتدی کے لیے ہوتے ہیں. تو شریعت کا خطاب
بعض اوقات عام ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات ایک کیٹیگری کے ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ خاص لوگوں کے لیے ایک حکم دیا جاتا ہے، تو عام میں سے کچھ کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مردار کیا ہے؟ کھانا، اور مچھلی حلال ہے، 2 دن سے کھا رہے ہیں اس لیے حلال ہے۔ اگر مچھلی ایک جانور ہے، بکری مر جائے تو کھا سکتے نا اس کو، سینگ چھوڑ کے کھا سکتے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ وہ مردار ہے، مردار کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور مچھلی مر گئی تو کھا سکتے؟ اس کی کیا نیکی ہے جو کھا رہے اس کو، بغیر مری ہوئی کو بھی حکم ہے کھاؤ، واجب اس کا مطلب مچھلی کھانا، اجازت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون ہمارے لیے کیا کیے گئے ہیں؟ حلال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ الحوت یعنی مچھلی ہے، اور والجراد ٹڈی، ٹڈی ایک مطلب پتنگے جیسا ایک ہوتا ہے، ٹڈی ہوتی ہے، ابھی اس کو لوکسٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، لوکسٹ، تو ٹڈی جیسا ہوتا ہے، جیسے وہ ہرا ایک آتا ہے نا، اس کو ناک توڑا لوگ بولتے ہیں، معلوم نہیں کیوں بولتے ہیں۔ جھینگا بھی سب چالو ہو جائے گا، وہ کیکڑا جھینگا کھانے کی بات، ہاں جھینگا نہیں ہوتا ہے، وہ جھینگا پانی میں ہوتا ہے۔ ٹڈی جو ہے کھیتوں کو خراب کر کے نکل جاتے ہیں، بڑے ٹڈی دل آتے ہیں، کھیت پورے سب جو ہے کھا کے نکل جاتے ہیں، ٹڈی بولتے ہیں اس کو، گراس ہاپر نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں گراس ہاپر نہیں ہوتا ہے، وہ لوکسٹ ہوتا ہے، وہ الگ دوسرے، یعنی تیتلی جیسا تھوڑا سا فرق اس میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم کو نہیں جانا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مردار کیا ہے؟ ایک شرعی حکم، عام حکم ہے، سب مردار سوائے مچھلی کے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس میں سے خاص ہوا، اس کو استثناء کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں آپ کے لکھا ہوگا الاستثناء، اس میں استثناء ہے کہ ایکسیپشن ہے اس میں، سوائے اس کے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء۔ جیسے آپ نے دیکھا سوائے ان لوگوں کے جو ایسا کریں۔ خاص کسی مخصوص کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اے نبی آپ ایسا کرو، تو یہ کسی سے خاص طور سے خطاب کیا جائے یا کسی فرد کے بارے میں بتایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پر یوں کہا جائے جو بھی ایسا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو یہ خاص ہے، عام ہے؟ تو یہ عام ہے، یعنی اس میں سب کے لیے ہے، جو بھی ایسا کرے گا۔ لیکن کسی خاص شخص کے بارے میں، مثلا عورتوں کے جو احکام ہیں وہ مردوں پر نافذ ہوں گے، کیوں؟ ان کی حیض کے مسائل کس کے ساتھ ہیں؟ سب کے ساتھ ہیں، وہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے آئیں گے وہ نہیں۔ تو جب عورتوں سے خطاب ہوگا کہ تمہارا حجاب ہے مثلا، تو ساری امت کے لیے ہے، وہ ساری امت کے لیے نہیں ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ ایک سیکشن کے لیے ہے، یا پورے ہر فرد کے لیے ہے؟ کن کے لیے ہے وہ؟ عورتوں کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عورتوں سے خطاب ہے، وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جیسے عورتوں میں پردہ ہے، ان میں بوڑھی عورت جس سے نکاح سے لوگ مایوس ہو چکے ہوں، اب اس کے لیے کیا ہے؟ پردے میں سختی ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ کس کے لیے خاص ہے؟ یعنی اس کے لیے استثناء ہے، سوائے ایسی عورت کے جو ایسی ہو، باقی ورنہ پردہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ خاص میں اس کا خاص سے تعلق مستحب کہہ سکتے ہیں اس کو، اس لیے کہ وہ زینت میں ہے، اور زینت اختیار کرنا اچھی چیز ہے، حکم ہے اس کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو نماز کے وقت میں، اور سلف ہمیشہ سے کیا کرتے ہیں؟ سر ڈھانپتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو مندوب مستحب کہہ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے۔ نہیں، گناہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا
لازم ہے من استطاع الیہ سبیلا، اس آدمی کے لیے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو استطاعت رکھتے ہوں۔ اگر نہیں استطاعت تو اس میں سے کیا اس کے لیے چھوٹ ہے۔ تو استثناء اور خاص میں یعنی تقریباً رشتہ بہت قریبی ہے، بہت ہی تھن لائن دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ خاص میں یعنی خطاب ہوتا ہے خاص سے، کچھ لوگوں سے، مخصوص لوگوں سے، جیسے یہاں پر دیا ہے کہ الخاص اللفظ الدال علی محصور بشخص او عدد، یعنی کسی شخص سے اس کا خطاب ہو یا کچھ عدد اس کے لیے مقرر کیا گیا ہو، کاسماء الاعلام والاشارہ والعدد، جیسے نام یا اشارے کے الفاظ یا عدد کے الفاظ۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا ہے۔